السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیات کی کلاس پنجم میں۔ آج ہم باب پنجم حسن معاملات و معاشرت، جس کا عنوان ہے اسلامی اخوت۔ آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے کہ اسلامی اخوت سے کیا مراد ہے، اخوت سے کیا مراد ہے، اور نہ صرف اخوت بلکہ اسلامی اخوت کے کیا فوائد ہیں، معاشرے پر کس طرح سے اسلامی اخوت کی جو فضا ہے اگر وہ قائم ہوتی ہے اس کے کیا فائدے ہیں، وہ آج ہم تفصیلاً پڑھیں گے، اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی مثالیں ہم پڑھیں گے۔ تو سبق کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ سبق نمبر 2، اسلامی اخوت۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اسلامی اخوت کے معنی و مفہوم کو جان سکیں، اسلامی اخوت کی اہمیت جان سکیں، اسلامی اخوت کے فوائد سے آگاہ ہو سکیں، اور روزمرہ زندگی میں اخوت و بھائی چارے کی فضا قائم کر سکیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اخوت کے واقعات جان سکیں۔ پڑھیے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ترجمہ: ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اسلامی اخوت کے معنی و مفہوم۔ اخوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بھائی چارہ کے ہیں۔ اسلامی اخوت سے مراد ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلامی اخوت میں کوئی بھی شخص، خواہ وہ کسی بھی زبان، نسل، رنگ اور ملک سے تعلق رکھتا ہو، کلمہ شہادت پڑھ کر اسلامی برادری میں شامل ہو کر پہلے سے موجود مسلمانوں کا بھائی بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ ترجمہ: بے شک سب اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلامی اخوت کا رشتہ زبان، رنگ، نسل اور وطن وغیرہ کے سب رشتوں سے زیادہ مضبوط و مستحکم ہے۔ یہ رشتہ ایمان کی بنیاد پر سارے مسلمانوں کو بھائی بھائی بناتا ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اسے ذلیل کرتا ہے اور نہ حقیر خیال کرتا ہے۔ اسلامی بھائی چارہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ خاص فضل ہے جس سے مسلمانوں کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود مسلمان پر آنے والی تکلیف کو دوسرا مسلمان اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ اگر ہم ساری دنیا کی نعمتیں خرچ کر دیتے تو یہ جذبہ حاصل نہ کر پاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ ترجمہ: جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پھر تم اس اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اسلامی اخوت، اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسلامی بھائی چارے کی تعلیمات دیں بلکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسلامی بھائی چارے کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان اخوت کا ایک ایسا رشتہ قائم کیا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، جسے مواخات مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلامی اخوت کی مثال رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس مواخات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر انصاری اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر لے گیا اور اپنے تمام مال و اسباب میں سے آدھا اپنے مسلمان بھائی کو دینے کی پیشکش کی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے محنت، مزدوری اور تجارت کو ترجیح دی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، اس سے جھوٹ نہ بولے، اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ ہر مسلمان کی عزت و دولت اور خون دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ تقویٰ یہاں دل میں ہے۔ ایک شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ و نسل اور زبان کے امتیاز اور فرق کو ختم کرتے ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کا فرد قرار دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آزاد کردہ غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے سردار کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اسلامی اخوت کے فوائد۔ اسلامی اخوت سے اتحاد و اتفاق کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اسلامی اخوت کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان احسان اور قربانی کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے۔ اسلامی اخوت کو اختیار کرنے سے ہمارا معاشرہ خوشحالی کی راہ پر چل سکتا ہے۔ اخوت کو اپنانے سے خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز اسلامی اخوت میں پوشیدہ ہے۔ مزید معلومات۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے تمام مسلمان محفوظ رہیں۔ حاصل کلام۔ اسلامی اخوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیرخواہی کریں اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں، ان کی ضروریات پوری کریں، اور اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہوں تو ان کی تکلیف دور کریں۔ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کریں اور انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دیں۔ آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں اور نہ ہی تکلیف دیں۔ ایک دوسرے کے جسموں، جان، مال اور عزت و آبرو کا خیال رکھیں۔ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں اور کسی کے متعلق بدگمانی نہ کریں۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت و اخلاص سے پیش آئیں۔ دو مسلمان بھائیوں کے درمیان اگر ناراضی ہو جائے تو ان کی صلح کروا دیں اور ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس سبق میں پڑھا کہ اسلامی اخوت سے کیا مراد ہے۔ اخوت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بھائی چارہ۔ تو اسلامی اخوت سے مراد یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے
جب وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس سے پیار محبت سے ملتا ہے، تو یہ اسلامی اخوت ہے۔ اور اسلامی اخوت کی تاریخی سب سے بڑی مثال ہمیں ہجرت مدینہ میں نظر آتی ہے کہ جب انصار مدینہ نے، وہ جو مسلمان صحابہ کرام تھے، انہوں نے کس طرح سے مہاجرین کی مدد کی۔ تاریخ میں ایسی امداد کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی اخوت کو آج بھی پروان چڑھائیں، لیکن اس کو اگر ہم پروان چڑھائیں گے تو اس کے معاشرے پر بہت سے فوائد جو ہیں وہ سر انجام اور نظر آئیں گے، جس طرح سے ہجرت مدینہ میں مہاجرین کی مدد کی گئی۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔